السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد، اما بعد۔ انشاءاللہ اس درس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 تا 67 پڑھیں گے، جن میں 5 مضامین کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1، قیامت کے دن جی اٹھنے کا منظر۔ نمبر 2، جنت والوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔ نمبر 3، شیطان کی عبادت سے روکنے کا تذکرہ۔ نمبر 4، مجرموں کا انجام۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مجھے اس درس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان میں پختگی ہوگی۔ اللہ کے رضامندی کے بعد جنت کے ملنے کا یقین ہو جائے گا۔ شیطان کے وسوسوں سے چوکنا کیسا رہے یہ پتہ ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ کی پناہ مانگوں گا برے انجام سے۔ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا یہ کرم ہے، تبھی تو ہم دنیا میں معزز بنے پھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، کہا جائے گا یہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے ہوئے ہوگے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج ظلم نہ کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم اس وقت افسوس سے کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا ہے۔ گویا قیامت کی دہشت ان کے لیے عذاب قبر سے بھی زیادہ ہولناک ہوں گی۔ انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ اب خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے ہے آیت نمبر 55 تا 58۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے عنایات۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کسی دلچسپی میں مسرور ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے ان باغات میں ہوں گے پھل۔ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ چاہت کرے گے، تمنا کرے گے۔ سلام، سلامت رہو، یہ ارشاد ہوگا ہمیشہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ درختوں کے گھنے سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انہیں ہر طرح کے میوہ فراہم کیے جائیں گے، جو بھی وہ چاہیں گے، جو بھی طلب کریں گے اور خواہش کریں گے دیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 59 تا 62 ہے، شیطان کی عبادت مت کرو۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم،
کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی تمہیں اے اولاد آدم اللہ تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور یقیناً اس نے یعنی شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ قیامت کے دن مجرمین کو شرم دلائی جائیں گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی، اس کی اطاعت کی، اس کا حکم مانا۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ یہ آیات عبادت کے اصل مفہوم کو واضح کر رہی ہے۔ عبادت سے مراد ہے دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا۔ اگر پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اس کے برعکس پوری رغبت اور آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ذوق اور شوق اور دلچسپی کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 63 تا 65 ہے، مجرموں کا انجام۔ هذه جہنم التي کنتم توعدون یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون داخل ہو جاؤ اس میں آج اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم دنیا میں انسان چکنی چپڑی بات سے اپنے جھوٹ کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ کل قیامت کے روز کیا ہوگا دیکھیے۔ اليوم نختم على افواہہم آج ہم سیل کر دیں گے، لاک لگا دیں گے ان کے منہوں پر۔ وتکلمنا ایدیہم اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ۔ وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، ان کے پیر۔ بما کانوا یکسبون اس پر جو وہ کمائی کیا کرتے تھے، کرتوت کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ایسے مجرموں کو جو جرائم کے اعتراف کے لیے تیار نہ ہوں گے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ بولنا نہیں چاہ رہے ہوں گے، اعتراف نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا، منہ بند کر دیا جائے گا۔ البتہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے تھے۔ ان کے جرائم ثابت ہو جائیں گے اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ اب اس جہنم کی ایندھن بن جاؤ جس سے تمہیں دنیا میں خبردار کیا گیا تھا۔ اللہم اجرنا من النار اللہ ہم تماموں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ آگے ہے آیت نمبر 66 اور 67۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے، ستاری کا معاملہ فرماتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً مٹا دے ان کی آنکھیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ بڑے راستے کی طرف۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً بگاڑ دیتے، مسخ کر دیتے ان کی صورتیں انہی کی جگہ پر۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا پھر ان سے نہ ہو سکتا آگے جانا، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے، نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گنہگاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ستاری کا معاملہ کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا اور پھر وہ گستاخ آنکھوں سے کچھ بھی نہ دیکھ سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجرموں کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے، وہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ وہ فوری سزا دینے کے بجائے چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتے رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مہلت جو ہے اس سے سبق لینے والا بنائے اور گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔